السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دیر ہوگی، میں نے کچھ بتایا نہیں، کچھ بات نہیں کی۔ بچے کی وجہ سے بیزی رہتی ہوں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو بس تھوڑی دیر میں نرس آئیں گے بچوں کے لیے، اور اللہ کا شکر سب ٹھیک ہے۔ کوئی ایسی گڈ نیوز نہیں ہے جو میں بتاؤں کہ بالکل سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ تو میں آج کون سا ٹاپک لے کے آئی ہوں کہ میں ایسے جو ہوتا ہے نا بلاگز اتارتے ہیں، ویسے روز روز نا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو میں سوچ رہی تھی کوئی مطلب ہو جو میں ایک بناؤں، چاہے بنا 3 دن کے بعد بناؤں، 4 دن کے بعد بناؤں، پر ایک جیسا بناؤں جس کا کوئی مطلب ہو، جس کو کوئی معنی ہو، اور جو سن لے اسے کچھ فائدہ ہو اور اس کے پیچھے مجھے بھی فائدہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جس نے بھی سنا تو اسے فائدہ ہوگا اس بات سے جو میں کہوں گی۔ آج کا ٹاپک کیا ہے؟ آج کا ٹاپک جھوٹ سے ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، میں ان کے بارے میں بتاؤں گی۔ اور چلے شروع کرتے ہیں۔ جھوٹ جو بولتے ہیں ان کی زندگی کم ہوتی ہے، جھوٹ کی زندگی ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ جو بھی سن رہا ہے وہ نبی پہ سلام ضرور بھیج دے۔ اور جو جھوٹ کی زندگی کم ہوتی ہے اور جھوٹ پکڑا جاتا ہے، اور جھوٹ کو سکھانے والا جہنمی ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک مثال بتا رہی ہوں، جیسے کہ کسی بچے نے کسی بچے کو کچھ سکھایا، کچھ بتایا اور کہہ دیا کہ یہ آگے نہیں بتانا، ٹھیک ہے، اور نہ اسے قسمیں دے دیتے ہیں قرآن کی، ایسی بہت سی قسمیں دیتے ہیں کہ آگے نہیں بتانا، پر ایسے تیسے ویسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کی حرکت صحیح نہیں، کیوں پتہ چل جاتا ہے؟ کیونکہ جو ہمارا بچہ ہوتا ہے نا، اس کے رنگ میں تھوڑا ڈھل جاتا ہے، اور جب ڈھل جاتا ہے نا تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ چینج ہو چکا ہے، تو سمجھ میں آ جاتا ہے بچہ ویسا نہیں رہا۔ اور جو جھوٹ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے جھوٹ بولا، اگر آپ نے اس کا ساتھ دیا، اس کی غلطی کو چھپا دیا، تو آپ بھی اس کے گناہ میں ویسے ہی شامل ہیں۔ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ اگر تم نے اسے نہیں بتایا، نہیں ظاہر کیا، تو تم اس کے جیسے ہو، تم اس کے گناہ میں شریک ہو۔ بھلے آپ نے قتل نہیں کیا، بھلے آپ نے کچھ نہیں کیا، تو اگر آپ خاموش ہو کہ چاہتے میرا دوست بچ جائے، تو آپ ان میں سے ہی ہو، اور اس کی سزا جو ہوگی آپ کی وہی سزا ہوگی۔ یہ 2 بات ہوگی۔ تیسری، جھوٹ، یہ تو بات سب سے پہلے ہونی چاہیے، میں نے تیسرے نمبر پہ رکھی، پہلے ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے قریب کبھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اللہ کی مدد میں کبھی نہیں ہوتا، قریب کبھی نہیں ہوتا، اس کی اچھائیاں، ہر اچھائی، جس سے کہ اللہ اس پہ پانی ڈالتا رہتا ہے، کوئی نہ آخرت میں نہ دنیا میں۔ پھر یہ تیسری بات ہے، اگر وہ جھوٹ بولنے والا بندہ مصیبت میں سچ میں آ جائے نا، سچ میں، اس کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جھوٹا مدد مانگ رہا ہے، مکار مدد مانگ رہا ہے، مکار جھوٹ بول رہا ہے، تو کوئی اس کی سچ میں بھی مدد نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کی یہ سب سے بڑے گناہوں میں ہے، اس کا نام آتا ہے۔ دوسرا جو ہے، اس کا چھوٹا گناہ تب ہوتا ہے پہلے، جب بچہ پہلی بار جھوٹ بولتا ہے اور ماں اسے نظر انداز کر دیتی ہے۔ اور جب وہ مرتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جو مکار تھا نا، دھوکے باز، وہ مر گیا آج۔ اس کی قبر میں جب آواز سنتے ہیں نا اس کی موت کی، تو ہنسی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہے جھوٹ والوں کی سزا، اور قبر میں بھی ان کا سزا اور بہت بری ہے، دنیا میں بھی بہت بری ہے، لیکن لوگ نا ابھی جھوٹ بولنے والوں کو کوئی مشکل نہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے ایک مذاق، ایک کامیڈین ہوتا ہے نا مذاق، یہ بھی اسی میں ہوتا ہے کہ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہ کیسا جھوٹ ہے۔
تو نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ تو جیت گیا، تو پاس ہو گیا، اتنے اچھے نمبر میں پاس ہو گیا، اور بعد میں آ جاتے جب میں مذاق کر رہا تھا۔ یہ ساری فتنے جو ہے نا، یہ گناہ میں آتے ہیں، عجیب عجیب سی باتیں کرنی اور بعد میں آخر میں بول دینا میں تو مذاق کر رہا تھا، اور یہ پکی ہو جاتی ہے بات، بار بار ایسے مذاق ہوتے رہنا۔ اور یہ کہاں سے سیکھ کے آتا ہے، کیوں بچہ ایسے خراب ہو رہا ہے؟ تو یہ اثرات لیتے ہیں بچے۔ کہتے ہیں ایک مثال ہے، جیسے کہ خربوزہ کو دیکھ کے اس کا رنگ پکڑتا ہے، جو بھی ہو نا، تو ایسے بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، رنگ پکڑتے ہیں ایک دوسرے کا۔ تو بڑی ٹینشن ہے اس بات کو لے کے، پر یہ بات کوئی اہمیت نہیں دیتا اس بات کو کہ مکار کا اس دنیا ہو یا آخرت میں کوئی جگہ نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مکار یہ ہوتا ہے کہ نا ہمیشہ ایک بددعاؤں میں، ایک گندی سوچ میں، ایک کراہت میں رہتا ہے، ہمیشہ کراہت ہوتی ہے جو اسے کہتے ہیں گھن، اس میں رہتا ہے، اور اسے منع کوئی تو کر نہیں سکتا، کیونکہ بہت بڑے بڑے لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے امیر ہوں، فقیر ہوں، یہ حرکت میں آتے ہیں، تو ان کی نا، اچھا یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو جھوٹ بولتے ہیں، ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے بڑا بننے کی، پر اپنے مکاری کی وجہ سے یہ کہیں پر بھی نہیں ٹک پاتے، کیونکہ اگر ڈون بھی ہو نا، اسے بھی سچا بندہ چاہیے جو اسے وفاداری کرے، جو صحیح خبریں اسے بتائے، اسے وفا کرے، اسے جو ڈون بھی ہوتا ہے نا، اسی تلاش میں ہوتے ہیں جو ڈون ہوتے ہیں، جو انڈر ورلڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی سچا بندہ چاہیے کہ سچ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اور یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آ کے نا یہ ان کو سبق دیتے ہیں، ایسے لوگ کہتے ہیں کہ چور کے گھر میں چور پہنچ سکتا ہے، کیونکہ وہ چور ہے نا، جانتا ہے سب کچھ راستہ، چور کے گھر میں صرف چور ہی پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی عجیب باتیں ہیں، اللہ کرے یہ نا سمجھ میں بھی آ جائے، اور کوئی کوشش بھی کرے مکاری کو ختم کرنے کی اس دنیا سے۔ تو آج کا یہی لیسن تھا، اتنا چھوٹا سا ٹاپک تھا۔ امید ہے میری یہی کوئی باتیں تھیں، امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا اور فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی بس، اور رکھتی ہوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، اور جو بولا ہے اس میں پڑوسیوں کو ہو، خود کو ہو، سب کو عمل کرنے کے لیے کہنا۔ اللہ حافظ۔